اور میں تمہیں ذمہ داری میں ایسے واسطے آخیا جنہوں نوٹ کرو، یقین کرو یہ ایسے ایسے بیانات، ایسے ایسے جملے، اور ایک ایک بیان دے اندر 10 کفر بکدا ہے، اور پھر بعد بندہ پوچھے گا نہیں میرا کانٹیکس یہ تھا، میرا کانٹیکس یہ تھا ہے، تو میں کہا جدو اسی کو گل کریے پھر دسیے پھر تو چیکنا ہے، اور پھر نا یہ جڑے گماشتے نے لونڈے جڑے نے، چونکہ صحابہ کرام دے بارے نے لفظ لونڈا استعمال کیتا ہے، پتہ تمہیں میں نہ بکھاواں جو چور دی سزا ہے، تے ساڈے نزدیک کائنات دا سب تو بڑا لونڈا یہ ہے، اور یہ منن والے بھی لونڈے نے، چونکہ جے صحابہ واسطے لفظ استعمال ہو سکدا ہے تے تو کوئی تاج کمپنی دا نہیں، اور تواڈے وچ بھی شعور ہوے تے سن کے ویکھ لو یہ پلے مسلمانیت نہیں ہے، یہ دے منہ نو بواسیر ہے، بک بک کردا ہے، بے حیائی ہے، بے حیا ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ آپ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان کو 100 اونٹ دیے، اور 100 کس کو دیے؟ صفوان کو 100 اونٹ دیے، اور چند انصاری لونڈے لپاڑے، اور وہ آگے اینکر آپ سے پوچھتا ہے کہ لونڈے لپاڑے، ہاں وہ جو بچے ہیں لڑکپن میں ہیں جو جوان نہیں ہیں، اب مجھے بتائیے وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ انصاری ہیں، اور آپ لونڈے لپاڑے، آپ منصور علی خان کی اکثر بات کہتے ہیں لونڈے لپاڑے، وہ کس سینس میں استعمال کرتے ہیں؟ کس سینس میں کرتے ہیں وہ بتائیں؟ تنزیہ نہیں، وہ کرتے ہیں، یہ ولگر لفظ ہے لونڈے لپاڑے، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، کیا ہے؟ ڈکشنری کا لفظ ہے۔ میں آپ 3 علماء کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے آج کون تھا پروگرام میں، میں کہوں کہ ایک فلاں عالم صاحب، ایک فلاں، ایک لونڈا لپاڑا انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ خوش ہوں گے؟ اچھا، آپ بات مکمل کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ جی جی، اس سے بات بہت آگے جائے گی۔ جی جی بتائیے۔ میں بتاتا ہوں، لونڈا لپاڑا اردو ڈکشنری میں کوئی ولگر لفظ نہیں ہے۔ میں سرکار رک جائے نا، سرکار رک جائے نا، بات دیکھیں، جب ہم نے کسی پہ شریف فتویٰ لگانا ہوتا ہے نا تو اس طریقے سے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، لونڈا لپاڑا کہتے ہیں نوخیز لڑکوں کو، نوخیز لڑکے جو کہ اپنے جذبات کو اس طریقے سے ایڈریس صحیح طریقے سے نہ کر پائیں۔ میں آپ رک جانا، میں جواب دینے دینا بٹی صاحب سے انجینئر محمد علی مرزا سرکار رک جائے، کہہ سکتا ہوں میں اس کا جواب آپ کو اسی میں ملے گا جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا نا۔ سر میں ان کی بات ہی سرکار رک جائے نا، نہیں، میں ان کی بات ہی اور بھٹی صاحب آپ اتنا میں نے آپ کو کہا تھا جواب لینا ہے آپ نے، دیکھیں آپ نے اتنا سینسٹیو مسئلہ چھیڑا ہے۔ دیکھیں، جو شخص لوگوں کو صحابہ کی عظمت سکھا رہا ہے اس کو اگر آپ یہ بات ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اسے موقع دینا کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا۔ ہاں، جو حرکت انہوں نے کی نا رسول اللہ کے ساتھ، سر اگر بات ہی نہیں ہو رہی، سرکار انہی کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دینا، آپ ضرور کسی کی شکست، تو آپ نے مثال تو انہی کی دی ہے نا، میں نے آپ کی دی ہے۔ نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں وہ انصاری اصحاب تھے، آپ نے صحابہ کو لونڈے لپاڑے کہہ دیا۔ سر میں تو اب رک جائیں نا، میری بات تو سنیں نا۔ ہاں سنیں۔ ہاں، بات یہ ہے جو کچھ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا نا، خدا نہ خواستہ کبھی ہم نے خواب میں بھی ایسی بات کی نا تو آپ ہمیں اس سے بھی کوئی بڑی گالی دے دیجیے گا جو آپ کی نظر میں گالی ہو، میری نظر میں تو یہ گالی نہیں ہے۔ اچھا، وہ آپ سن لیں وہ واقعہ کیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ جی جی، ان کا تو ایمان اسٹیک پہ لگ گیا تھا۔ جی جی، یہ لونڈے لپاڑے تو بڑی چھوٹی ٹرم ان کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ بیسیکلی انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ بولا تھا، اور قرآن میں ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آواز نہیں بلند کی تھی، نبی علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت لگائی تھی جو انسان کو کفر میں لے جاتی ہے۔ یہ تو رسول اللہ کا ظرف تھا کہ آپ نے معاف کر دیا۔ جی، تو اب آپ اس سینسٹیوٹی کو سمجھیں۔ وہ کیا تھا کہ ان انصاری صاحب نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے حنین کے موقع پر قریش کو ہی اونٹ بانٹنے شروع کر دیے، اور جو شروع سے رسول اللہ کی فیور میں ان قریش کا خون بہا رہے تھے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، تو ان نوجوانوں نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ یار رک جائے نا بھٹی صاحب، بھٹی صاحب میں نے پھر اگلے کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ بھٹی صاحب بات ختم۔ اچھا لفظ استعمال کیا اب نوجوانوں نے، اب بولیے، اب بولے۔ نہیں بھٹی صاحب یہ نہ کریں۔ ہاں بولے، نہیں، قریش کی محبت غالب، میں پھر دوبارہ وہ لفظ بولوں، بولے، میں دوبارہ وہ لفظ جی بولے، اس طرح نہ کریں بھٹی صاحب۔ بولے۔ دیکھیں مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میرے نبی کے ساتھ کوئی اس زمانے میں گستاخی کر رہا ہے یا آج کر رہا ہے، بالکل وہ میری زبان کے نیزے کی نوک پہ ہوگا۔ توہین کی اپنے نبی کی، انہوں نے کہا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، اور ابھی تو قریش کی تلواروں کا خون ٹپک رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑے سے شیعہ بھی ہو جائیں، پکے سنی نہ بنے۔ شیعہ کو یہ ساری باتیں سمجھ ہے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم درمیان میں کھڑے ہیں، نہ ہم سنیوں کی طرح وکالت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مس بیہیو کیا، اور نہ ہم شیعہ کی طرح ان کی تکفیر کرتے ہیں۔
ہم نے وہی بات کی. اچھا میری بات مکمل اسی پہ میں سرکار نہیں, میں بات مکمل نہیں جی کی. جی انہوں نے نبی اسلام کے بارے میں جملے بولے جی کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ رہی ہے, جی آ گئی ہے. ابھی تو قریش کی تلوار کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے, اور اس پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. کس کے بارے میں کہا؟ رسول اللہ کے بارے میں. رسول اللہ کے بارے میں اگر کوئی گمان بھی کرے کہ وہ بائسڈ ہے, گمان بھی کرے, تو اپنے ایمان کی فکر کرے. انہوں نے اپنی زبان سے کہا. جی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی السلام کو بتا دیا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ نے ان کے بڑوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم معذرت خواہ ہیں. وہی جی سرکار, ظاہر ہے کام ڈالا تھا نا, معذرت تو کرنی بنتی تھی. وہی خطاب کے جی تم مدینہ میں سرکار, نہیں, اگر آج کے دور کے لوگ ہوتے تو کہتے نہیں جی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, تو صحابہ ہیں. انہوں نے معافی مانگی اور پھر معافی ملی انہیں. نبی الاسلام نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ تو وہ فارغ ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جب ان کی اس ایکٹیویٹی کا ذکر ہوگا وہ اسی پیشن سے ہوگا. جس سرکار میری بات سن لیں بھٹی صاحب, میرے ایمان کا مسئلہ ہے خدا کے لیے. اور سرکار معافی تو ابو سفیان کو بھی مل گئی ہوئی ہے, لیکن جب ابو سفیان نے نبی اسلام کے خلاف جنگ کی احد میں, تو ہم اس وقت اسی پیشن سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ فوج لے کر آیا. ہم یہ نہیں کہتے لے کر تشریف لائے, کیونکہ اس وقت کام ڈلا تھا. جب کام ڈلا ہوتا ہے نا, ہاں اس کے بعد بات ہو نا, پھر یہ بات ہوتی ہے. یہ کلمات کفر بولے اور عذر قبول بعد میں کیا گیا, معافی ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اس کی تکلیف کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ ان نوجوان لڑکوں نے, جس طرح آج کل نوجوان لڑکے, اور یہ میں آپ کی وجہ سے بول رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے لیے تو رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے. میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا کہ میں نے اپنے نبی کو کہا ہو کہ ان پہ ان کے قبیلے کی محبت غالب آئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میری زبان کو اللہ نے اس زبان سے محفوظ رکھا ہے جو انہوں نے اس وقت رسول اللہ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی. اس وقت مرتبے ڈسکس نہیں ہو رہے, یہ علم کی دنیا ہے. علمی دنیا میں ہر بندے کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا, سیدھی سی بات ہے. سیدنا عمر نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ اجازت دیں ابن ابی بلتا کا میں گلا کاٹ دوں, کہ اس نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی, حالانکہ بدری صحابی تھا. اور حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی, اور اس پہ باب باندھا امام بخاری نے کہ اگر کوئی شخص اپنی تعویل کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر نہیں لوٹتا. حضرت عمر کا عذر قبول ہے, ٹھیک ہے. ایک بدری صحابی کو منافق کہا اور توبہ بھی نہیں بعد میں کروائی نبی الاسلام نے, کیونکہ انہوں نے اپنی ڈاکٹر میں بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا کہ اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. یہاں تو کوئی سینئر اصحاب بھی نہیں تھے, چند نوجوان تھے, انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ جملے بولے. بیچ میں سے جملے اٹھائیں اپنی جگہ, آپ جو بھی ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. ہم ایک پوری ڈاکٹرین کو جانتے ہیں, اس کانٹیکسٹ میں پوری گفتگو ہوتی ہے. بیچ میں سے جملے کاٹنا کہ یہ ہو گیا, یہی جملہ آج کا کوئی بندہ بولے تو یہ اتنی لمبی لمبی گالیاں نکالیں گے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب یہ جملہ بولا یہ توہین آمیز تھا. آج کی ڈاکٹرین میں 295C لگتی ہے, اور نظر آتی کونسل کے تحت توبہ بھی قبول نہیں ہے. لو سامو, کیونکہ یہ کہتے ہیں گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہے, لیکن نبی الاسلام نے عذر قبول کیا, معافی دی, اور کہا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ. اچھا, اب جب میں یہ بات پریزنٹ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں اگلا جملہ بولتا ہوں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں. کون لوگ؟ ابو سفیان اور صفوان. یہ کہتے ہیں جب آپ نے ان کی توہین کر دی, اور یار یہ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو میں نبی الاسلام کا ڈاکیا ہوں. نبی الاسلام نے ابو سفیان کو, صفوان کو جس جگہ پہ رکھا ہے میں ادھر ہی رکھوں گا نا, اسے تو نہیں بڑھا سکتا. اسی طریقے سے انہوں نے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر بات کی میں ان کو انہی جگہ پہ رکھوں گا, اور ان کے بڑوں نے آ کے معافی مانگی کہ ہمارے نوجوان لڑکوں سے غلطی ہو گئی, تو میں ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کروں گا. تو اس میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں. میرا خیال ہے آپ کی بات ساری ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ جو لفظ لونڈا لپاڑا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں کوئی شرعی گرفت ہے؟ نہیں, کوئی ڈکشنری میں نیگیٹو ورڈ ہے یہ؟ میرا خیال ہے یہ لفظ ہی تحقیر ہے. نہیں, آپ جائیں ذرا ڈکشنری میں دیکھیں, نہیں تحقیر کا لفظ نہیں ہے. نوخیز لڑکے جو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکتے ہوں انہیں لونڈا لپاڑا کہا جاتا ہے. یہ آپ لونڈا کو پنجابی والا نہ سمجھ لیں, یہ اردو کا لفظ ہے. اچھا, پھر آپ نے, اچھا میں بتاؤں, اب میری تو ٹرم ساری استعمال ہو رہی ہیں. آج کل سارے سیاستدان منجی ٹھوکنے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں تو ابھی وہ علی امین کو سن رہا تھا, کہہ رہے ہیں انہوں نے میری منجی ٹھوکی. کل تک جب انجینئر کے ساتھ منجی ٹھوکنا بولتے تھے, یہ میں نے عذرائے تفنن بات. ہاں ٹھیک. اچھا میں بات, جب تک ہم بولتے تھے اس وقت ولگر تھا. آج آپ کی پارٹی کا ایکس سی ایم بول رہا ہے تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. ہر بندہ آج کل منجی ٹھوکنا بول رہا ہے.
इंजीनियर साहब जो बोलते हैं कुछ अरसे बाद वो मुहावरे बन जाते हैं। फक्की अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, नहीं आप कांपे टांगना इस्तेमाल कर रहे हैं, लोंडे लपाड़े भी यूज हो रही है टर्म, एक से ज्यादा साफी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ठीक है, ये जो आप पूरा तनाजुर बता रहे हैं, पूरा पस मंजर बता रहे हैं, यहाँ मुझे कोई एतराज नहीं। यहाँ इसको उस मन से तो नहीं मिलाना चाहिए ना जो आप बात चलो मैंने पस मंजर बता दिया, आपका मेरे पास आ गया। इंशाल्लाह हम अगली दफा कोशिश करेंगे कि कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लें, बड़ी मेहरबानी। लेकिन इस चीज के साथ कि ये लफ्ज हमने कोई तौहीन आमेज इस्तेमाल नहीं किया था। आप ये कह देते कि ये लफ्ज नामुनासिब था। नहीं नहीं, नामुनासिब मैं कैसे कह दूं? अच्छा ठीक है, आपका हक है। अच्छा फिर आप जो नबी इस्लाम को कहे कि इस पे कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है, तो मुझे तो बहुत आगे तक जाना चाहिए। वसल्लम मौजूद थे, उन्होंने बड़ों को सुना, माफ कर दिया, आप कौन होते? और सरकार तो माफ होने के बाद तो हम नहीं कह रहे ना, माफ होने से पहले की बात कर रहे हैं। या तो मैं कहूं ना माफ होने के बाद भी ये थे, फिर आप मुझे पकड़े। जिसे मैंने आपको मिसाल दी कि अबू सुफियान की जब हम बात करते हैं गज़वा उहद में, तो उस वक्त तक तो वो काफिर ही थे ना, उस वक्त तो उनको रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं ना कहना, उसके बाद कहना है ना। फिर आप कहते हैं कि इसी वाक़े को आगे ले जाके कि उनके दिमाग का कीड़ा निकाला और उनको बुलाया, मतलब ये जो तो बहुत छोटा लफ्ज है। अच्छा दिमाग की 295C निकलवाई, अच्छा नहीं, अगर मैं तौहीन रसालत निकलवाई, आप अगर बैठे होते, आप गुस्ताखी बैठे हो, निकाली। आप टीवी पे बैठे हो, मैं आप साथ हूं, आप कोई सवाल करें, मुझे आर्ग्यू करें, मैं कहूं मैं तेरे दिमाग का कीड़ा कढ़ना, आपको सही लगे? मैं कहता हूं जी इस तरह की बात मैं करूं ना कि नबी इस्लाम के बारे में ये कहूं, नाऊज़ु बिल्लाह, सरकार क्या बात करते हैं? सर आपको किसने हक दिया है किस तरह सारी चीजें, जी दिमाग मुझे के कीड़े ये वो? मेरे भाई नबी इस्लाम की इस्मत की बात हो रही है, वो मौजूद थे और सहाबा उनके मौजूद थे, आपसे ज्यादा उनकी असमतों की हिफाजत करने वाले वहां मौजूद थे, तो उन्होंने आगे माफी मंगवाई ना, तो हो गया ना जी। तो उसके बाद तो हम भी नहीं कह रहे ना, लेकिन उस वाक्य को उसी पैशन से बयान करेंगे ना। 1450 साल बाद आप अलम बुलंद सरकार बात मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल। देखिए आप 5-6 टॉपिक छेड़ रहे हैं, अगर तो मैं उसके बाद कह रहा हूं ना तो फिर आप बात करें। बात यह है कि जब उस जमाने में बात होगी, उस पैराए में होगी, वो इसी पैशन से बयान हो रही होगी। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताएं, सैयदना उमर की तरफ एक वाकया मंसूब है जो हर जगह बयान किया जाता है, इन नबी इस्लाम के कत्ल के इरादे से निकले। जब हम बयान करते हैं तो फिर हम उसको उसी पैशन से ही तरीके से बयान कर रहे होते हैं ना, अगरचे इसकी सेहत में इख्तलाफ है, लेकिन तलक्की बिल कबूल इस हवाले से हासिल है कि अब सब लोग उसको बयान कर रहे हैं। तो उस जमाने में जब वो वाकयात बयान किए जाते हैं ना, तो इसी एतबार से बयान किए जाते हैं। अब इकरमा बिन अबी जहल आज की डेट में तो रदी अल्लाह अन्हु है, लेकिन जब हम बयान करते हैं तो बताते हैं, अबू दाऊद सुन्नत नसाई में मौजूद है कि 4 लोग गिलाफ काबा में भी छुपे हैं, उनको वहां पे भी कत्ल कर देना है, उनमें इकरमा भी था। अब जब ये कहते हैं ना इकरमा भी था, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि सैयदना इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, क्योंकि उस वक्त तक वो ये नहीं थे। जब वो समुद्री तूफान में फंसे, वहां उन्होंने देखा सब लोग एक खुदा को पुकार रहे हैं, तो उन्होंने कहा या अल्लाह अगर बचा ले तो मैं ईमान ले आऊंगा। फिर आए छुपते छुपाते, नबी इस्लाम ने ईमान कबूल कर लिया, हालांकि कत्ल का फतवा जारी था, और फिर वो रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। आज हम कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन जो उन्होंने मुसलमानों का उस वक्त कत्ल किया, हम डिस्कस करते हैं। हजरत हमजा को शहीद किया वाशी ने, जब हम वो वाकया बयान करते हैं तो सैयदना वाशी रदी अल्लाह तआला अन्हु कह के तो बयान नहीं करते, हम कहते हैं वाशी ने ये किया, तो उस वक्त किसी सहाबी की तौहीन नहीं हो रही होती। सर आपको वाकया सुनाना, मैं आगे बात बढ़ाना चाहता हूं। मैंने आपके ऑडियंस तक बात पहुंचा दी, अब आप जो मर्जी करें, मैं सुनता रहूंगा। आप सेटिस्फाइड हैं क्या चीज? जो कुछ आप मैंने इसको जितना मुकदमा पेश करना था ना, अब जज है हमारी अवाम, वो फैसला करेगी। मेरा ख्याल है कि जी आपका राइट है, आप इससे भी अगली बात करें। इससे बेहतर होता कि आप कहते कि बात आप ठीक कर रहे थे, बात उनकी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो साहबा, जो चंद अंसारी साहबा, लेकिन हमें तो फिर भी हक हासिल नहीं है ना। मैंने जवाब कन्वे कर दिया, इससे पूरे दीन की डॉक्ट्रिन। अच्छा